اب دیکھا جی انہیں آ رہی ہے نا اب 12 ربیع الاول مولوی نے کہنا یہ بدعت حسنہ ہے وہ میں کیا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار ہر بدعت گمراہی ہے حسنہ وچوں باہر ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن من ابتدع الاسلام فقد رعا حسنتن مدینے دے لوگوں ایک بندہ اسلام چ بدعت نو ایجاد کرتا ہے پھر کہندا ہے بدعت حسنہ قد خان محمدن اصل سے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن گئے نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا ہونا جڑی اذان تو پہلے صلاۃ پڑھ دینے دین ہے بولو دے صحیح کہنا حالانکہ شہید ہو گیا مر گیا موت کو گلے لگا لیا قبر میں چلا گیا فرمایا مردہ نہ کہنا باری تعالیٰ کیا کہنا ہے فرمایا بل احیاء فرمایا یہ زندہ ہے اگر یہ مرنے کے بعد زندہ ہے تو بتا پھر نبی کا عالم کیا ہوگا ابھی کئیوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے میں مرزا جیلمی کو قرآن سے جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے سنیو اے جی بندہ مار کے کدہ زندہ ہوندا میں کیا ایدہ ہوندا تے کہندا اے تا مینوں نہیں سی پتا تے میں کیا پتا ہوندا تا سنی نہ ہوندا کیا بات ہے مفتی صاحب کیا بات ہے بھائی جان یہ کھچے مارنی بند کرو قرآن پڑھنا تے پورا پڑھے اور ہم رسول اللہ کی شان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں ادھر دیکھیے حضرات ادھر دیکھیے آپ نے سونا نہیں میں نے کہا یار اگر بندہ مر گیا مٹی ہو گیا فلانا ایکس وائی زیڈ وہ ادھر ویکھیا جے تو میں کہا جے بندہ مار کے مٹی ہو جاندہ ہے تے بندہ زندہ نہیں ہو سکدا تے قبر دے وچ سوالاں دے جواب کون دیندا ہے بولو بولو میں گل کیتی ہے اچھا اگر نہیں سمجھ آئی تو ایک اور بات کہوں میرے نبی پاک نے فرمایا توجہ فرمایا کہ تم جب قبرستان جاؤ ادھر ویکھو فرمایا ٹیک نہیں لگانی قبر سے قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا کیوں فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے جے مر کے ہی مٹی ہو گیا ہے تکلیف کینوں پئی ہوندی ہے بات سمجھ آ رہی ہے یار 5 کلو دا سر نہ ہلاؤ کو سبحان اللہ بھی آکھو سبحان اللہ میری جان میں جڑی بات سمجھا رہے ہیں اس بات نو سمجھو اور ادھر دیکھو میرے عزیزو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے بھائی جان اگر کوئی کہے مار کے مٹی ہو گیا فلانا او دیکھو یار موت آ گئی تو کوئی کاری آ گئی اللہ دیو بندے کئی کاری نہیں آئی یہ موت آ گئی ہے تا ادھر دیکھو بھائی او بھائی موت کا معنی ذائقہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت اے قرآن چ نہ ہوے تے گل ہے اور میں سمجھدار بندوں سے گزارش کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا مینوں جو کوئی بندہ دیگ لے آ کے وکھاوے بھی اتاری صاحب آ دیگ تے دا ذائقہ چیک کرو تے میں ساری دیگ کھا کے دساں گا بھی ذائقہ کداں دا ہے وہ نہیں اتاری صاحب 2 چاول چکھنے نے دیگ اپنے گھر تے تو اپنے گھر ذائقہ سانو دس دینا ہے چاس لیں جملے دی موت جب آتی ہے نا تھوڑی دیر کا ذائقہ ہوتا ہے جب میں قبر میں گیا میں اپنے گھر تے موت اپنے گھر یہ مسئلہ ہے پتہ نہیں تم نے موت کو کیا سمجھا ہوا ہے یار واللہ دے بندے بس کر یہ غلط ہے مر گئے مٹی ہو گئے میرے نبی نے فرمایا جو مرنے والا ہو تو اس کی قبر کی 2 صورتیں ہوتی انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اگر بندہ مسلم ہو مومن ہو عاشق ہو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے تو جی وہ مار کے مٹی ہو گیا تو جنت اتنے کی کر دی پئی ہے اور دوسری بات جو بندہ کافر فاسق و فاجر ہے جب وہ جاتا ہے تو اس کی قبر جہنم بنتی ہے جہنم او کافر ہے او دی قبر نے جہنم بننا تھے او جناب جہنم بنی پئی ہے تو وچ بندہ مار کے مٹی ہویا پا تو شے ہی کو نہیں او خیر ہے پایا جڑا مالکاں دا وفادار ہے اونوں قیامت تائیں جنت دی چس کرائی جاندی ہے جڑا غدار ہے اونوں اگ چ ساڑیا جاندا ہے بے شک یہ کیا کہ مر کے مٹی ہو گئے ذائقہ ضرور چکھے ہے موت کے ہم قائل ہیں پر ایڈا نیر نہ کرو ادھر دیکھو اگر اتنا ہی ہے کہ مار کے مٹی ہو گئے تو انہیں ختم تے خلاص تو پھر نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا جب قبرستان جاتے ہو تو چل کے کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور تو جدو مار کے سارے مٹی دیاں ٹھیریاں نے تو سلام مٹی نو آکھی دا
भाई जान मैं क्या आज तुहाडे ज़हनां चों ये मसला कढ़ दियां खुदा दिओ बंदिओ मसला समझण दी कोशिश करो मौत का माना क्या है आओ आज ये सुन लो मौत कहते हैं इंतकाल को किसको कहते हैं इंतकाल का माना होता है ट्रांसफर होना आ जमीन का इंतकाल होता है मकान का की उत्थे ही रहिंदा ट्रांसफर इधरों इधर इहदे नां तो उधर उहदे नां तो उधर हुण ऐ सुनिया जे ते जदों सानू मौत होनी ने ये ट्रांसफर का की मतलब है असी पहलों इत्थे सी ते हुण उत्थे ट्रांसफर हो गए हैं गल ही नहीं है इत्थे भी जिंदा सी ते उत्थे भी वाह 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 मुफ्ती साहब तवज्जो है अल्लाह दे बंदियो गल है पता नहीं केड़े पासे टुर पैंदे हो नेट वाले मौलवी सुनना छोड़ दो मैं तुम्हें बता रहा हूं आप मुझे एक बात बतलाएं यार आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं आपका अब्बा बीमार हो जाए अम्मा बीमार हो जाए भाई बहन बीमार हो जाए तो कभी कहा डॉक्टर दे नहीं जाना नेट दे उत्ते सारियां दवाइयां ढिड दर्द भी है बुखार दी भी है हार्ट दी भी है ब्लड प्रेशर दी है शुगर दी है आप हुण ही नेट तो कढ़ लैनी अब्बा जी मैं दवाई लैनी आप क्यों डॉक्टर दे खज्जल होइए उत्थे 6-6 घंटे बहना पैंदा फीस 4-4 हज़ार देनी पैंदी आप नहीं जाना ते अब्बे ने फड़ के लम्मा पा लेना है उन्हें कहा मैं तेन जानना बड़ा तू नेट तो दवाइयां कढ़ के साडी जान बचाउण वाला तू तो मारूंगे सानू तैनू की पता वो डॉक्टर ने पढ़िया है उन्होंने पता है वो प्रोफेसर है उन्होंने समझ है भी की होवे ते की हुंदा है फिर वो ओदे मुताबिक दवाई देवेगा मैं क्या पुत्र जे जान दा मसला होवे ते नेट ते एतबार नहीं करदे जदों ईमान ते कुरान दा मसला होवे फिर भी नेट ते एतबार ना करी बेशक वाह 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 मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत ओए नारा रिसालत वाह मुफ्ती साहब मसला जी मैं नेट ते वेख लेना जी मौलवी आ कहंदा मौलवी आ कहंदा मौलवी आ कहंदा मौलवियां नू ना वेख ओ वेख जेड़ा मुस्तफा जाने रहमत दा कुरान भी समझे और हदीस भी समझे समझदार हो एक्सपर्ट हो और मैं तुहानू आज एक बड़ी आज में नेट वाली गल समझाई है ना एक तुहानू होर बड़ी टोटके दी गल दस जवाब तुहाडे कम आएगा हयाती इधर देखो साडा सारा कुरान और हदीस और दीन शाह जी साडी हर शै कुरान होवे हदीस होवे फिक होवे जिन्ना भी साडा दीनी निसाब है वो अरबी दे विच है ते जेड़े नेट ते बह के मौलवी बने बैठे जे वो सारे उर्दू दीयां किताबां पढ़ के बिगड़े जे तुहानू जदों पता ही नहीं आहले लुगत ने की आख्या इहदा माना की है ते की माना लै सकदे हो की नहीं लै सकदे ते तुसीं ते आपे ही पटड़ी तो उतरना है ना तुहानू तो आपे ही बाबे लगना बाबे शाही कोई नहीं है तो कहानियां ने फलाना टमकाना है इत्थे बाबे ना हुंदे तो सारे रणजीत सिंह दे मुंडे होने सी ये बाबियां दा फैज़ है कोई अली है कोई मुहम्मद अली है कोई हुसैन है कोई गुलाम हुसैन है ये बुजुर्गों का फैज़ है आज तुसीं जनाब बाबियां दे मुखालिफ हो गए जानती करो भाजी साडा सारा कुरान हदीस अरबी दे विच है फितना करने वाला उर्दू पढ़न दे ते जदों तैनूं पता ही नहीं इधर वेखो यार मैं तुहानूं एक गल समझा जा बिस्मिल्लाह ते बंदा आगे निकल जाए कसम खुदा दी जो चोर दी सजा मेरी है तुसीं आखोगे हैं की मतलब अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इधर वेखो अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है रहमान भी है रहीम भी है रहमान दा माना भी रहमत है रहीम दा माना भी रहमत है मैं कहदा सो पलंबरा की मतलब है कहंदा ले मतलब सारियां ने आही तर्जमा मैं क्या तर्जमा नहीं मैं तेनू पुछण दिया दो बारी अल्लाह ने रहीम आख्या है अल्लाह दे 99 बाकी ना सी ओ ना क्यों नहीं है दो ही इकट्ठे क्यों ने मैं तुहानू गल समझा रहा हुण एदा इहनू की पता जिन्हें कदी पढ़ा हालांकि अगर तुसी बलागत पढ़ो ना बलागत जदों दरसां भी करिए बलागत दियां किताब ओहदे च आख्या जांदा है अरबी दे अंदर इक्को कलाम दे विच जदों इक्को जिहे जुमले दोबारा आउण ना ते कलाम दा हुसन खत्म हो जांदा है कलाम दा हुसन खत्म हो जाता है ते अल्लाह ने तो बिस्मिल्लाह दे विच ही रहमान रहीम कट्ठा वो भी रहमत हुसन भी नहीं कट्ठिया हुण समझ आ रही है तुसीं आखो यार गल तो ठीक आ इहदा मतलब की कहंदा मैं तो नहीं पता ते मैं कहा मौलवी काहदे वास्ते बनया कहंदा मुफ्ती मुनीवर मान नूं कड्डो मैं उहदे नाल गल करनी है यार बंदा टीवी दा मारिया होवे बिल्कुल मरण दी स्टेज ते होवे टीवी दा मारिया ते आके गुजर वाले कवे कड्डो जारा पहलवान मैं घुलना आया है चबड़ जाती ना होवे तां यार आप टीवी दा मारे है अपने को उठ नहीं हुंदा ते कहंदा मैं जारे पहलवान नाल लड़ना है जात दी कोट किरली ते छतीरियां नूं जफ्फे हैं
آپ مرزا پلمبر ہے کہندا مفتی منیب رحمان مفتی صاحب نے پوچھا تسی آپ نے کہا ہم ایسے بندے کو منہ نہیں لگاتے یہ قرآن نے بھی آکھیا ہے قالوا سلاما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاہل گل کرے تو انہوں آکھا جا ہے پر دفع ہو جا پرے تیرے نال کون گل کرے جیڑا نہ کسی بابے نو مننے نہ محدث نو مننے جیڑا نہ پیو ہی کوئی نہیں ماں ماما ماں صحیح کوئی نہیں ابا صحیح کوئی نہیں بابے صحیح کوئی نہیں تے میں کہا جدو تیرا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر تیرے نال گل کون کرے گا تو اپنے آپ نو اکلے کل سمجھیا تیرے ورگے بتھیرے ایتھے یزید ورگے نہیں چلے تو تے صحیح کوئی نہیں سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے او جی مفتی منیب رحمان نو کہو میرے نال گل کرے میں کہا بلے او شیرا کیا با ٹی وی دا مریض ہے تے جارے پہلوان نال گلاں کردا ہی بلے او بولو واہ واہ مفتی صاحب واہ میں دیسی بندہ تو میں دیسی طریقے نال مسئلہ حل کردا ہوننا کیا بات ہے کیا بات بیٹھے ہو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کئی کہتے ہیں نہیں یار بات تو کرنی چاہیے نا اس کا اوپینین تو لینا چاہیے او اوپینین او دا لو جدا کو پیو ہوے اوپینین او دا لو جڑا کسی کو پڑھیا ہوئے تے جڑا کمرے چ بیٹھ کے گمراہ ہو گیا او دا اوپینین کی لو گے جاہل بندے کا اوپینین ہوتا ہے بلا او دے اپنے بیان سن لو 3 سال پہلے کچھ ہور سی آج ہور نے کل ہور نے ایک باری ہور ہے کل ہور ہے مطلب او بندہ یوٹر نہیں کرلا جی اس کے دل اور زبان کا ساتھ ایک ہے ہی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں میں کی کراں تے کتھے ٹکاں تو جو ایسا لاوارث قسم کا بچہ ہو تو آپ اسے کیسے بات کر سکتے ہیں اللہ دے ہو بندے ہو جاندی کرو دینی نظام سٹرکچر سسٹم ہے ہر مسلک کا ہے دیکھو نا کوئی بھی مسلک ہوئے کام از کم انہوں دیکھو کتاباں کو دلائل کوئی تے ہے نا بندہ گال کردا بھی تواڈے بڑے نیا لکھیا تواڈے بڑے نیا لکھیا بندہ کو گال کر سکدا ہے تے جیدا ہے ہی تسی دیکھو نا شناختی کارڈ تے کوئی تے بلدیت ہوندی تے جیدی ہے ہی نہیں تے دسو تسی کی کرو گے او بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ تانوں میں گل سمجھاواں بچ جاؤ اے او لوگ نے جنہاں اردو پڑھ کے فتنہ کیتا جبکہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے دین دا علم ہمیشہ عالم دے کول بیٹھ کے بندہ سیکھ سکدا بندہ کلا کدی نہیں سیکھ سکدا لوکاں نے دین نو لا بارے سمجھیا جدا دل کردا ہے اٹھ کے مولوی بن کے فتنہ پھیلانا شروع کر دیندا ہے بچو اور انہاں نے آ کے مرزے دا کوئی بندہ منن والا مینوں تسی او 5 وقت دا نمازی بکھا دیو مرزے دا منن والا ہوے تسی مینوں حافظ بھی کھا دیو مرزے دا منن والا ہوے مینوں بزرگاں دا صحابہ دا اہل بیت دا با ادب بکھا دیو مرزے دا منن والا ہوے کوئی بندہ احترام اور ادب کرن مینوں صرف سنگ پھساونے بس نہ مسیح نظر آئے گا نہ ادب چ نظر آئے گا نہ قرآن پڑھدا نظر آئے گا تے اج تائیں مرزا بھی تے نماز پڑھدا نظر نہیں نہ آیا نہ کوئی مرکز ہے نہ کوئی مسجد ہے ادا کہندا میں دکان نہیں چلن دینی اور ساڈے بزرگاں نے دکان اودی ایسی بند کیتی ہے ایک کلپ ہفتے دا چڑھا سکدا ہے باقی لوگ کے بیٹھا ہے تو میں نے کہا کیا آپ اس قوم کی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ بدتمیز پیدا کر رہے ہیں حالانکہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا الدین کلہ ادب فرما دین سارے دا سارا ادب کا نام ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات اردو پڑھ کے فتنے کرنے سوکھے ہیں اردو ترجمے پڑھ کے فتنے کرنے سوکھے ہیں جدو بیٹھو گے نا علماء دے سامنے پھر وہ تینوں پوچھن گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے رحمان و رحیم 2 باری آئے دا مطلب کی ہے تو اس لیے نہیں کہنا لے کی مطلب ہے اللہ رحمان ہے وہ دی رحمت بہت بڑی تاں کہ نہیں آپ آئیے آپ کے ذوق کے لیے بتا دوں استادوں کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور بلاغت کے اصول یہ بتاتے ہیں رحمان کا معنی بھی رحمت کرنا اور رحیم کا معنی بھی رحمت کرنا پر فرق کیا ہے رحمان کا معنی ہوتا ہے دنیا میں ہر عام و خاص اپنے پرائے چرند پرند کافر مسلم سب پر جو پانی ہے ہوا ہے رزق ہے گھر ہے بار ہے بیوی ہے بچے ہیں یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب کھا رہے ہیں یہ اس کا رحمان ہونا ہے یہ کیا ہے اس کا رحمان ہے اس میں تخصیص نہیں ہے وہ سب کو عطا کرتا ہے اور رحیم کا کیا مطلب ہے فرمایا یہ رحیم صفت مشبہ ہے یہ خاص رحمت ہے جو کسی کے ساتھ متصف ہوتی ہے فرمایا یہ قیامت والے دن فقط مسلمانوں کو اللہ رحمت دے گا باقی سارے جہنم میں جائیں گے صرف مسلمان ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اب سمجھ آئی ہے رحمان رحمت ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے رحیم رحمت ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اے مرزا ساری جاتی جے 10 جاوے تے گل ہے جن اردو پڑھی اس کھاچ نو کی پتہ ہے توجہ ہے اس واسطے آپ ایسوں سے بچ جائیے جن کے منہ کوئی بواسیر ہے بس بک بک کرنی ہو اور کچھ نہیں ہمارے دین میں یہ نہیں ہے
لوگوں نے نا یقین کرو اتنے فتنے کھڑے کر دیے, گھنٹہ گھنٹہ گزر جاندہ صحابہ دیاں شانہ بیان کر دیاں, اہل بیت دیاں, ولیاں دیاں, اور دس دیاں کہ حضور دی امت ہے. انہاں نو کتھے گئیاں تقریراں جدوے نماز دا سمجھائیے, انہاں نو اخلاقیات دا سمجھائیے, انہاں نو قرآن دا سمجھائیے, حضور دیاں سنتاں سکھائیے, انہاں نو گھر دے ادب سکھائیے, انہاں نو مسجد دے ادب, کتھے گئیاں تقریراں. لوکاں نے فتنے ہی انہیں کھڑے کرتے, میرے ایس سوال دا جواب دے, میرے ایس دا دے, میرے ایس دا دے. پتہ نہیں کتھوں انہیں سوال کٹ کے لائے. صرف مسئلہ صرف پھساؤ, عمل تو پیچھے دوڑو. جبکہ میں آج تو انہوں ایک حدیث سناواں جی ساری جی میں کہتے نا 100 ہاتھ رسا تسیرے تے گنڈ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, مرزا اینڈ کمپنی اور سارے توجہ کریں جڑے زیادہ سوال کر دے ہو نا, آجی میرا سوال, آجی میری پرچی ہے جی, اور یا میرے نبی نے فرمایا, اگر یہ حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتیں زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے برباد ہوئیں, کبھی زیادہ سوالات نہ کرنا. اگر میرے نبی نے نہ کیا ہوا میں ذمہ دار, جاؤ میرے دن کو گل ہے کہ کوئی نہیں, شرم کر یار شرم. زیادہ سوالات کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں. اور سانوں کی یاد ڈرے, الحمد نے مسئلہ حل کر دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھے راستے تے چلا. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر انعام ہوا. انعام کن پر ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام ہوا ہے نبیوں پر, صدیقوں پر, شہیدوں پر, ولیوں پر. کلمہ پڑھ کے نا تو زیادہ سوالاں چ نہ پئی, زیادہ تحقیقات چ نہ پئی. نبیاں دے پیچھے ٹور پا, نبیاں تو بعد صدیق دے پیچھے ٹور پا, صدیق تو بعد شہید دے پیچھے ٹور پا, شہید تو بعد ولیاں دے پیچھے ٹور پا. اگر یہ قرآن نہیں ہے تو بات کرو. اور قرآن پڑھ کے جو نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے, اور جو ان سے جلے وہ جھوٹا ہے. یہ ہے قرآن و حدیث کا پیغام. اور آج لوگ ایسے اہم ہی نہیں کہ بابے شاہی کرنے, پتا بابیاں تو بغیر بالکل بکریاں نہیں چر دیاں, بابیاں تو بغیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات گرامی, اس بات کو یہ پوائنٹ تھا سمجھانا, اور مجھے امید ہے جس نے تھوڑا سا یہ کلپ غور سے سن لیا, اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا, صحیح العقیدہ رہے گا. کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا بنا دیا یار, اللہ کے بندے, تجھے ہر ویلے سوال. درود کیس لئے پڑھنا ہے, نماز کیس لئے پڑھنی ہے, قرآن کیس لئے پڑھنا, ماں پیو دا ادب کیس لئے کرنا ہے. آپ کتاب الفتن حدیثوں کا پڑھ کے دیکھیں, ان میں لکھا ہوا ہے گندے بندے اس کی نشانی یہ ہے, کمینے بندے کی نشانی یہ ہے, فرمایا اپنے سے پہلے جتنے اسلام کے بزرگ گزرے ہیں نا, ان پہ بھونکنے والا گندا بندہ ہوتا ہے. اگر یہ حضور کی حدیثوں میں نہ ہو جو چور کی سزا میری, تو یہ ہے. تو یہ شیشہ ذرا مرزے کو دکھاؤ نا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بھائی جان ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہم بتا رہے ہیں حدیثوں کی دنیا میں زیادہ سوالات کرنے والا بھی برباد, بزرگوں پہ بھونکنے والا بھی برباد. تو آج دی بربادی ہے, یہی تو وجہ کمرے چوں نکل نہیں سکتا. آج موبائل بند ہو جا کی کر لے گا, نیٹ بند ہو جا کی کر لے گا, تو یہ باہر بھی نکلا ہے تو کی کر لے گا, کچھ بھی نہیں. فتنہ ختم ہو جائے گا. اور میرے عزیز آپ کو سمجھنا چاہیے, آپ ذرا دین سمجھیں, حقائق سمجھیں. اور یہ میں نے بڑے تحمل سے آپ کو سمجھایا, پھر نہیں کہنا کہ سانو مسئلہ نہیں سمجھایا. مسئلہ سمجھ آیا؟ اگر سمجھ آیا تو اس فتنے سے بچو. اب آئیے ذرا میلاد کی بات کی طرف. جاگتے بیٹھے ہو, اب آ جائیے تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھاؤں میلاد والا. میں بتا یہ رہا تھا, ادھر وے کہہ رہے نبی پاک آئے ہیں تو آنے کی خوشی کرتے ہو, جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا میرے نبی کل بھی زندہ, میرے نبی. تو بھائی جب شہید زندہ ہے, ہر قبر میں جانے والا زندہ ہے, سوالاں دے جواب دیندا ہے, قبر جنت بنی پئی ہے, او دی قبر نہ ٹیک نہیں لا سکدے, اوتے پیر نہیں رکھ سکدے, قبر والے نوں تکلیف ہوندی ہے, تے پھر رکھے مٹی ہوئی پئی ہے, او تیری مٹی ہوے. مسکرا کے تو بولو نا یار, کبھی مسکرا بھی لیا کرو. اے کیڑا تماشا بنایا جی, او جاندی کرو اس قوم نوں فتنیاں چوں کڈو, جڑی حدیث ہے وہ سناؤ. ادھر آؤ میری بات کی طرف تاکہ میں آپ کو بات سمجھاؤں میرے بھائی. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث لکھی ہے, اجازت ہو گئے تو سناما. اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا ہے انما خلقتم للابد. تکڑے ہو کے بیٹھے جی, حدیث ختم ہو گئی. اے انسانوں, اللہ نے جب سے تمہیں پیدا کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا ہے. اب جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تو میں پریشان ہو گیا, جیسے کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہیں, انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا, ایدا کی مطلب ہے؟ میں استاد نے کہا استاد جی ہے کہ یہ استاد کہہ رہا پتر, اور پتر دا مطلب ہے انسان سب سے پہلے پیدا ہوا تھا عالم ارواح میں,
پھر وہاں سے ادھر دیکھو مسئلہ سمجھ لو, تھوڑا جہا ٹائم دیو, مینوں پتہ ہے 2 بجتے پے نے یا شاید بج گئے نے, ادھر ویکھے گل سمجھ لو. عالم ارما میں انسان کو پیدا کیا, وہاں سے اس نے جگہ بدلی باپ کی پشت میں, وہاں سے جگہ بدلی ماں کے پیٹ میں, وہاں سے جگہ بدلی دنیا کے پیٹ میں, یہاں سے جگہ بدلے گا قبر کے پیٹ میں, یہاں سے جگہ بدلے گا حشر کے پیٹ میں, یہاں سے جگہ بدلے گا اگر حضور کا دیوانہ ہوا تو جنت کے پیٹ میں. آواز مٹھی ہے ذرا سبحان اللہ, ہاتھ چوک کے آنکھوں سارے سٹیج والے بھی. میں حدیث سمجھا رہا ہوں, میں مسلک کا پہرا دے رہا ہوں. گوڈے چھڑ گوڈے سونیا تکڑے ہو وہ. ادھر دیکھو, اب یہ ایک حدیث سمجھ, اللہ دی قسم تڑف لوکی مار جان کے پر اس حدیث دا جواب کو نہیں دے سکتا. نبی پاک نے فرمایا جب سے انسان کو پیدا کیا گیا, یہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا. کیا مطلب؟ استاد صاحب کہنے لگے پہلے اس کو پیدا کیا عالم اربا میں, وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق, پھر اس نے جگہ بدلی, یہ آ گیا باپ کی پشت میں, وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق, پھر اس نے جگہ بدلی ماں کے پیٹ میں آ گیا, یہاں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق, پھر یہ جگہ بدلے گا دنیا میں آئے گا, دنیا میں زندہ رہے گا یہاں کے ماحول کے مطابق, پھر یہ جگہ بدلے گا, یہ قبر میں جائے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق, پھر یہ جگہ بدلے گا, یہ حشر میں آئے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق, پھر یہ جگہ بدلے گا, یہ حشر میں آئے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق, پھر یہ جگہ بدلے گا. اگر رسول اللہ کا دیوانہ ہوا یہ جنت میں جائے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. انسان جب سے پیدا ہوا ہے یہ تو جگہ بدل رہا ہے, مار کے مٹی کب ہوا ہے؟ مفتی صاحب جس کو سمجھ آئی صرف مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دے, مینوں پتہ لگے مول پایا ہے. انسان جب سے پیدا ہوا ہے جگہ بدل رہا ہے, جگہ بدل رہا ہے. اسی لیے موت کو انتقال کہتے ہیں. انتقال مینز ٹرانسفر. جزاک اللہ بھائی جان, یہ بات ہے. اور لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں, نکل آؤ تماشے سے. انسان جدوں دا بنیا تھا ہاں بدلدا پھردا جے, آئے او صدقے جاواں. جدوں دا انسان پیدا ہے سنیا تھا ہاں بدلدا پھردا, اتنے نویں تماشے, او مر گیا, او مٹی, او فلانا, او ڈمکا, او پائی جاندی کر. جے مٹی ہونا تے ایویں لٹھے دا سوٹ پوا کے مشک پورا سٹ کے موڈیاں تے چکی پھردا. مٹی ہونا چل تے ٹگ لا پراں. یار اس قوم نو کیویں سمجھاواں؟ ہن سمجھ آئی جے. لے اج انشاءاللہ ایس مسئلے تے تیرے سامنے کوئی مولوی بھی ٹک جاوے تے گل ہوئی نا جی. پتر حدیث ہے, انسان جب سے پیدا ہوئی ہے تو جگہ بدل رہا ہے. جگہ بدلن دے نال تسی جناب علی رولا پاتا, مر گیا, مٹی ہو گئے, فلانا ٹمکنا, کچھ بھی نہیں ہویا پاجی. آہو اے جدو مر کے جائیں گا انہوں نے اٹھانا, اٹھ سوالوں دے جواب دے. جدو نہ آئے تو انہوں نے کان پھڑا کے چھتر پھیرے, تینوں لو پھر لگنی. بیٹھے ہو تھک نہیں گئے؟ آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد پر بات کریں آپ کے ساتھ. نبی آئے تب بھی سلام, اور نبی جائے, یہ قرآن مجید کہتا ہے. اور ادھر دیکھو, میں آپ کے نالج کے لیے بات بتاؤں, لوگ کی گلاں تو بڑیاں کر دینے نا. یہ تو بتایا جاتا ہے او نبی پاک جب فوت ہوئے تو مدینے میں لوگ رو رہے تھے. تو میں کہا جدو حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کرنے لگے, اے بھی گل دسنا. آپ نے فرمایا تھی حضرت مولا علی نو, فرمایا میرا جنازہ چک کے نبی پاک دے روزے تے لے کے جانا, تے چل کے کہنا ہے ہاذا ابو بکر یستاذنو, اگر روزہ رسول جو آواز آئے تے مینوں دفن کرنا, نہیں تے نہیں کرنا. تینوں رونا یاد آوندا ہے, تینوں ابو بکر دا روزے تے جانا یاد کیوں نہیں آوندا؟ سٹیج والے بھی بولو سبحان اللہ. اور اس پر میں دلیل دیتا ہوں, ادھر دیکھو. روئے تھے, روئے بھی دسنا روئے کیوں تھے پتر, تیرے میں شوق پورے کر کے جاواں گا. میں حضرت عطار دا مرید ہاں تے میں اعلی حضرت دا ملانگا. ادھر دیکھیے مسئلہ پتہ کیا تھا, یہ رونے والی بات بھی بتاتا ہوں. ادھر دیکھو نبی پاک علیہ السلام جب اپنے روضہ اقدس میں دفن ہوئے نا, اگر میں گل نہ ثابت کر سکا پیا آ جڑی پہلی کیتی ابو بکر صدیق علی, یہ بھی تے دوئی بھی, میں ذمہ دار ہاں. کوئی وکری گل نہ مننا کہتے سند نہیں ٹھیک ہے گی. میں کہ ماشاءاللہ تہاڈیاں تو ساریاں ہی ٹھیک آ. پھر سند ال دوڑ دے, او بھائی توجہ, اگر ایک گل میں نہ ثابت کر سکا جو چور دی سزا میری. دوئی بھی سنیا جے, جدو نبی پاک روزہ اقدس میں دفن ہوئے نا, حضرت اما عائشہ پاک بلا تکلف تشریف لے ہوندیاں سن, چونکہ حجرہ میری اما عائشہ دا سی. توجہ بھی سٹے جا لے ہو,
دوسری گل اس تو بعد حضرت ابو بکر دفن ہوئے تھے حضرت اما عائشہ پاک بلا تکلف آؤندیاں سن ادھر جدو حضرت عمر دفن ہوئے نا اس گل تے جے تینوں نہ سمجھ آوے نا تے اللہ دی قسم میں نہیں سمجھدا تینوں کو سمجھائے گا تو سمجھن آیا ہی نہیں تے جے آئے تے تیری سبحان اللہ دی چھال پورا پنڈ سنے گا حضرت اما عائشہ پاک جس ویلے حضرت عمر اتنے دفن ہو گئے نا تے انہوں نے پردہ کیتا تے پھر قبر شریف تے آئیاں تے کسے مائی نے سوال کیتا انہیں آخیا اما پاک پہلو تسی آؤندیاں سی بلا تکلف عام جویں گھراں چ عورتاں نے چادر لئی ہوندی تے آپ آ جاندیاں سی ہن پردے دا اہتمام کر کے فرمایا پہلو میرے شوہر سن تے پھر میرے باپ صدیق سن انہاں تو پردہ بندا نہیں ہن آ گیا عمر ہن میرا بندا ہے پردہ تے کسے نے نہیں آکھیا قبر والے تے مر کے مٹی ہو گئے وہ تو دیکھتے نہیں ہیں او میری ماں دا عقیدہ بھی یہ قبروں والے زندہ ہیں اور میرا جملہ سنیے اس طرح اس تو بھی اچھا بولنا ہی اور کسے ہور دی مننی من نہیں مننی نہ من اوے مان دی تے من لے سمجھ آئی ہے جنو جنو چس آئی ادھر ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ فرمائے واہ بھائی واہ باز میں رنگ اتار آڑے ہو شاباش ویل ڈن سونے لے بھائی واسو کھون دو یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ توجہ ہے جنو جنو سن کے سواد آیا ذرا سبحان اللہ مسکرا کے تے آکھے نا یار میں سارے مسئلے حل کر چھڑے نے میں کہا دونے گلاں میں نہ ثابت کراں جو چور دی سزا میری اور ادھر دیکھو یہ جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں نا ذمہ داری نبی آئے تب بھی سلام نبی جائے سنیو منڈیو او جوانو او بد میں رنگے اتار دا ساتھ دین آ رہے ہو تو دونوں ہاتھاں نال سلوٹ ہو گئے اگے تو اس تو بھی سونی محفل آپا کرنی ہے ہاتھ کھڑے کر کے جذبے دا اظہار فرماؤ سارے بھراواں دا تسی ساتھ دینا ہے کیونکہ حضور دی محفل تے مسلمان وہ تے رج رج کردا تے سندا ہے نا ادھر دیکھیے نبی آئے تب بھی سلام جائے آپ کو پتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تھا کتنے دن تک آپ کو دفن نہیں کیا گیا تھا پتا ہے سن لیا کرو کدی گلاں تسی بھی سنیو دوڑیاں ماہیاں تے سراں جو نکل آؤ کدی جو جاندیاں توتیاں سندے رہندے ہو میں سر کا مخالف نہیں ہوں لیکن سر والوں سے گزارش ہے سر دیاں گلاں بھی کدی کر لیا کرو عقیدے دا پہرا دینا تے سمر پاس ہے دوڑے ماہیاں تے پیسے سڑنے ہون تے پھر آہو بندے بنو ان کو بھی چاہیے اس اسٹیج کا حق ادا کریں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سٹیج سے آنے والی آواز کا حق ادا کریں اگر حق آ رہی ہے تو سنیو ہن بندہ بھی سدنا تے احمد رضا والا سدنا ہے 2 نمبر بندے نقیب ناتھن لا دیو سٹیجاں تو وقت آ گیا جے میں تانوں دسدا پیا روٹیاں حلال کرو سٹیج تے بہنے تے لتھو ساڈے سٹیجاں تو تماشے بنائے نے آ کے ساڈی قوم دا عقیدہ فٹ کر ڈر جاندے ہو مولوی پتہ نہیں کی کہنے لگا ہے میں اپنی قوم کی تربیت کروں گا میں سنی ہوں اور سنی قوم میرے سامنے بیٹھی ہے اے جڑا 1000 دا مجمع میں کیوں نہ انہاں نوں سمجھاواں یار حضور دے دیوانیاں نوں سٹیج والوں سمیت سارے توجہ فرمائیے گا بات سمجھا رہا ہوں 3 دن تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی قبر شریف کے اندر نہیں دفن کیا گیا تھا 3 دن تک لیکن یہاں روافض زمانہ خذلہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ وہ پتہ کیا کہتے ہیں علماء چاس آ گئی ہے جی علماء اللہ تمہیں سلامت رکھے اب اللہ 3 دن تک روافض زمانہ خذلہم اللہ ولعنہم اللہ دنیا والآخرہ وہ پتہ کیا کہتے ہیں او جی اے جڑے صحابی سن نا حضرت ابو بکر ای نا اپنی خلافت دے چکر چ پے گئے استغفر اللہ انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگا نبی پاک نوں دفن کرنا ہے میں کیوں رہیا ہوئے یہ تو نبی پاک دے سارے مطلب صحابہ اور اہل بیت دی توہین پیا کرنا ہے کداں
میں کہا چلو حضرت ابو بکر صدیق اور باقی تو خلافت کے چکر میں انہوں نے چیتا ہی بول گیا نبی پاک نے دفن کرنا کہ حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت فضل بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس و دیگر جڑے اہل بیت بندے سن وہ کتنے سن؟ اللہ نے نہیں مانو پتا. میں کہا پتا ہوندا تو سنی نہ ہوندا. اس مسئلے کو سمجھیے، عقیدے کا پہرا دے رہا ہوں میرے عزیز. غلط بات ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ خلافت کے چکر میں تھے. نبی پاک نے مسئلہ پہلے ہی یار کر چھڑیا سی. آخری جہاں نمازاں سن وہ حضرت صدیق اکبر پڑھاتے تھے 17 نمازیں، اور یہی سب صحابہ نے کہا رسول پاک تو مصلی دے گئے نے تے جے تسی نمازاں دے امام ہو تے ساری دنیا دے امام بھی تسی ہو. اور یہی بات حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمائی. ابن عساکر میں بھی یہی بات ہے، اعلیٰ حضرت نے فتح بردیہ شریف میں بھی یہی بات لکھی. گل ختم، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. توجہ ہے. بات ہے اگلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 3 دن تک کیوں نہیں دفن کیا گیا؟ ادھر میرا 2 وجہ سانو پائی ادھر دیکھا جی ادھر چس آوے تو بولنا ورنہ کوئی ہرائی کی بات نہیں ہے. 1-2 بندے سوندے پے جے گوڈے چھڈو گوڈے چھڈو گوڈے چھڈو گوڈے چھڈو گوڈے چھڈو گوڈے چھڈو نیند آندی پئی ہے سونیا. آپاں تھوڑا جا تانوں پتہ جاگن والے بندے ہاں تے ذرا جاگ کے گل اے عقیدہ بڑے خاص موڑ تے میں جناب نو سمجھا رہا ہوں. ادھر دیکھ کے سنیو. 2 مسئلے تھے جو 3 دن تک دفن نہ کیا. پہلا مسئلہ یہ تھا نبی پاک کے صحابہ اور صحابیات ان کی کل تعداد ہے 1.25 لاکھ. کتنی جی؟ 1.25 لاکھ. اب یہ جو 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات تھے نا، جب خیبر پھیلتی ایک دن دوسرے دن تیسرے دن تک وہ سارے آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے تھے. کوئی مائی کا لال بتا دے، ادھر دیکھو میری طرف، کوئی مائی کا لال مجھے بتا دے جس طرح آج ہمارے ایسے جنازے ہوتے ہیں ایسے نبی پاک کا جنازہ صفیں تکبیریں یہ سب کچھ ہوا. کل ہے نا ایویں نہیں تسی 2 بجے تائیں سمر عباس کا انتظار کرتے بیٹھے. ادھر تو گل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جنازہ جس انداز میں ہوا، جس کو علماء نے قبول کیا ہے اور بات لکھی ہے وہ یہ ہے، حضرت اما عائشہ پاک کے حجرے میں نبی پاک کی چارپائی تشریف فرما تھی، آپ کا جسد نورانی وہاں پہ تھا. اور کیا ہوتا تھا 10 صحابہ کرام آتے تھے، چہرے کی زیارت کرتے تھے، سلام پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے. جب مرد ختم ہوئے پھر عورتیں آئیں، چہرہ دیکھتی سلام پڑھتی چلی جاتی. میں مٹھا دیا بولنے لگا بولو گے تک یہ تقریر ورنہ بند کر دیاں گا. صحابہ نو پتا سی نبی آئے تب بھی سلام ہے، نبی جائے تب بھی سلام ہے. نبی آئے تب بھی سلام ہے، نبی جائے. پڑھ کے دیکھ لیں. بہت شکریہ بھائی جوانوں، بہت شکریہ. اللہ سلامت رہو. اینی چاس آئیے تو ہوں اور ایک چاس والی گل کرا. میں نے نا ایک بے وقوف کی بات سنی، ناراض نہ ہونا، بعد مجھے آپ بات کر گئے یہ جملہ یوں نہ کہیں یوں نہ کہیں کہ یار بے وقوفی کہنا ہو میں کی کہنا، میں دس نہ جا پتہ نہیں کیا لوکاں دے دلاں دے وچ رحم دلی پیدا ہوئی ہے بد مذہباں دے بارے. بد نصیب لوگ نے، خدا ہدایت دے. اب بات سنیے گا. اس نے نا یہ کہا اے سنی کہتے ہیں نبی پاک دے 1.25 لاکھ صحابی نے، پوری دنیا دیا کتاباں کھولو 20,000 صحابہ دا ذکر باقی ہے ہی نہیں. ایویں 1.25 لاکھ نے. میں کہا اچھا وہ میں کہوں گا میرے سوال دا جواب بھی دے. یہ دیج میں تو پھر سانو بھی تاری نہ آکھنے گا تو پتر ہے گل ہی کوئی نہیں. کتنا میں کہا نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں پڑھ کے دس، قرآن پڑھ کے دس، تفاسیر پڑھ کے دس، یا جنہ نالج دے مطابق دس اس کائنات میں اللہ نے ٹوٹل نبی کنے کلے نے. اگر یہ 1.25 لاکھ تو میں کہا قرآن اور حدیث سارا رلالا مینوں تو 3 تو زیادہ نبیاں دا ذکر، چلو میں چھٹی دینا 50، چلو 100 تو زیادہ نبیاں دے مینوں نام بخا دے، تذکرے بخا دے، میں تینوں مان جاؤں گا. اور نہیں ہے نہیں تو میں کہا 1.25 لاکھ تو پھر 100 دا ذکر باقیاں دا انکار ہے. نہیں یار کی ہو گیا جا ذکر نہیں ہویا تھا مننا تو پینا. تو میں کہا جتھے صرف 100 رہ جان باقیاں دا ذکر ہی نہ ہوئے انہاں نو منی بیٹھا ہے، تو جتھے 20,000 نے اتھے باقیاں نو مننا لگیا موت کیوں پیندی ہے؟
सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। ये मेरे पीर भाई जे तो मैनू बड़े ही प्यारे जे, यकीन करो ये वो पीर भाई जे जेडे साडे उत्तों जान निछावर करन नूं तैयार जे। असीं भी इन्हां पीर भाइयों की कणत नहीं ना फिर लगन दिंदे। मेरे भाई इधर देखो, सहाबा कराम 20,000 का जिक्र किने, बाकी सारे हुंदे तो होर ना हुंदा। ते मैं कहा नबी तो फिर 1.25 लाख होंदे तो सारियां दा ना हुंदा। इत्थे तो 25 कुरान दे 25 तकरीबन 25 नबियां दा जिक्र है। तफसीरां बाकी सारा कुछ पाला ज्यादा 100 दा होएगा। तो मैं कहा बाकी ने इनकार कर दियो। नहीं यार मैं कहा इधर बंदे दा बच्चा बन, ये अतारी मलंग है, आला हजरत वाला है। सुनो अगली बात, और इंतहाई तवज्जो तलब। मैंने साहिल देख लिया, कश्ती को किनारे लगा रहा हूं ताकि बात मकसद की समझानी थी और इंशाल्लाह याती याद रखोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के लिए आपको दफन क्यों ना किया? एक वजह यह थी कि तमाम सहाबा और तमाम सहाबियात चेहरा अक़दस की ज़ियारत कर लें और सलाम भेज लें, क्योंकि नबी आता है तब भी सलाम और नबी जाता है। ये कुरान का पैगाम है और ये इस पे अमल हो रहा था। आओ आखिरी गल सुनो तो उस तो बातों ने छुट्टी दईए। हाँ जी गल मैं आखिरी बारी आया फिर नहीं आना तो फिर बाबा ठीक है, फिर हूँ मैंने हलाल करना जी, सवेरे जुमा भी पढ़ाना। मैं यकीन करो अपने घर तो पूरे 82 किलोमीटर दूर सफर करके जुमा पढ़ाना। 82 किलोमीटर बस पुत्र आज घर पूरा हो गया अल्लाह के फजल दे नाल। इधर देखो हो गया है ना, जी गल है वो गल है। इधर देखो इन्हें ते राजी रहो, असां भी देखने जेडे दौड़ी जाते हैं। नहीं असीं आए थे ना, थोड़ी कणक नहीं लगन दी। बात सुनिए भाई, 3 दिन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दफन क्यों नहीं किया गया? दूसरी वजह यह थी जिन्हें यहूदी ईसाई सन ना उन्होंने नबी पाक के बारे में मशहूर किया सी जिन्नी देर तक नबी जिंदा रहन ना जी इन्हां दे कोल कोई वड्डा ही जादू सी। अस्तगफिरुल्लाह तो कहते भी ये ना वो नबूवत नूं समझदे नहीं सी ते वो कहते कोई वड्डा जादू है जिहड़ा हर मौके ते नबी जित गया ते सानू इन्हें हरा छड़िया। कहते देखना जदों ये फौत हो जाएगा ना तो इसदा चेहरा माज़अल्लाह बदल जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे नबी नूं जदों पता लगा ना, मेरे नबी ने फरमाया फिर जदों मैं फौत होवां 3 दिन तक दफन ना करया जे और ऐलान करया जे आओ अल्लाह दे सच्चे नबी दा चेहरा वेखो नूर वधदा ही जांदा जे। ए विच मसला सी और लोकां ने विच खिलाफत वाला मसला सी अपनी बद अकीदगियां शुरू कर छड़ियां। मैं कहा नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक गाजी मुमताज कादरी भी 3 दिन ते बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन भी 3 दिन। मैं कहा तू जेड़ा भी सुन्नी मरे ऐस पिंड दा तुहाडा कोई नौजवान क्यों ना होवे सुन्नी, अगर वो फौत हो जाए मैं तुहानू कहना उन्होंने 2 दिन 3 दिन रखे जे चेहरा बदल जाए तो गल है क्यों? और जरा मुस्तफा दे नारे लावे और वफादार होवे और या गुनाहगार रह सकता है पर गद्दार नहीं रह सकता। गद्दार ते जींदा होवे तो चेहरा बिगड़िया हुंदा है, वफादार मर भी जावे तो चेहरा नूर वाला बन जाता हुंदा है। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ऐसे ना करें सिक्योरिटी वाले भाई मुफ्ती साहब को लेकर चले आगे।